رب زدني علما رب زدني علما. یہ امت محمدیہ ہی کے لیے صرف مشروع نہیں ہے، بلکہ
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کے طریقے کو مشروع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین نے چنے چوپائے جانور عطا کیے ہیں، بہیمۃ الانعام عطا کیے ہیں، ان پر اللہ کا نام لیں، یعنی بسم اللہ اللہ پر کہہ کر انہیں ذبح کریں، ان کی قربانی کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کے طریقے تمام امتوں میں مقرر فرمایا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کی فرمانے کے بعد کہ قربانی کا جو طریقہ ہے تمام امتوں میں میں نے مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کا نام لے کر کے ان جانوروں کو ذبح کریں، تو تمہارا معبود ایک ہی، کیا ربط ہے دونوں جملوں میں؟ قربانی بھی ایک عبادت، عبادت صرف معبود ہی کے لیے جائز ہے اور معبود حقیقی صرف اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی قربانی کی یہ عبادت، اس میں کسی غیر کے لیے کسی غیر کو شریک کرنا، ساتھی ٹھہرانا یہ جائز اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے اور عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے جائز اور روا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، ایسے قربانی بھی ایک عبادت ہے جس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے تابع ہو کر رہو، اسی کے اطاعت گزار کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری اور بشارت سنا دیجیے۔ تو سامعین کرام، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جو یہ طریقہ ہے یہ صرف امت محمدیہ ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا تھا، اور تمام امتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ قربانی کا طریقہ رائج ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی جو چوپائے جانور ہیں انہی کی قربانی کی جائے گی، انہی پر اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے قربانی کی جائے گی۔ اور بہیمۃ الانعام کا ذکر سورہ انعام میں اس کی تشریح اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ نر اور مادہ ملا کر 8 قسم کے یہ جانور بنتے ہیں، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اسی طرح سے بھیڑ اور بھیڑی یعنی دمبا اور ڈونگی، یہ 8 قسم کے جانور ہیں جنہیں بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں۔ تو انہی میں سے کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جو جانور ہمیں آسانی سے میسر ہو، جن جانور کی قربانی کرنے میں ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمیں اور آپ کو اس کا خیال رکھتے ہوئے انہی جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی قسم کی جانور کی قربانی کو مشروع نہیں کیا ہے بلکہ 8 قسمیں ہیں جو میسر ہیں، جو آسانی سے دستیاب ہو جائیں، اور جن جانوروں کی قربانی کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، ان جانوروں کی قربانی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔
احتیاط کے ساتھ کہیں حدیث وغیرہ میں نہیں ملتا ہے تو ان جانوروں سے بچنا چاہیے. صرف یہی 8 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. ان کے علاوہ اور کسی کے جانور کی قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو ان جانوروں سے ہم اور آپ کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کیسا، اس سلسلے میں کئی حدیثیں آتی ہیں جانور کی صفات کے بارے میں کہ کس طرح کا جانور ہو. تو ایک بات کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے 2 دانت نکل آئے ہوں، سامنے کے نیچے کے 2 دانت اس کے نکل آئے ہوں، دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہوں اور اس کے بعد 2 دانت نکل آئے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. مسنہ کہا جاتا ہے اس جانور کو جس نے اپنے آگے کے 2 دانت گرا دیے اور اس کے 2 دانت نکل آئے، یعنی دودھ والے دانت ٹوٹ کر کے 2 دانت دوسرے نکل آئے ہوں، ایسے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے. مسنہ کا یہاں معنی سال والا نہیں ہے. ایک بات آپ دیکھیں، ہمارے یہاں کی رواج ہے اور عربوں میں بھی ایسے ہی تھا. دیکھیں اگر انسانوں کے بارے میں اگر معلوم کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان کی عمر کتنی ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن جانور کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا اس کی عمر کیا ہے. جو لوگ بھینس بکری بیل وغیرہ جو رکھتے تھے گاؤں دیہات والے زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی کئے سال کی بکری ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بار اس نے بچہ دیا ہے یا اس کے کتنے دانت ہیں. بیل خریدنا ہے جتائی وغیرہ کے لیے تو اب ابھی یہ کم عمر ہے یا جوان ہو چکا ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں کیا دیکھتے تھے کئے دانت تھے اس کے. تو دانت سے اندازہ کیا جاتا تھا کہ اس کی عمر کیا ہوگی. تو یہاں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسنہ ہو تو یہاں مراد یہ نہیں کہ سال والا ہو بلکہ وہ دانتا ہوا جانور ہو، یعنی اس کے 2 دانت نکل آئیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم دانتا جانور ہی کرو، یعنی ایسے جانور کی قربانی کرو جس کے 2 دانت نکل آئے ہو. الا ان يعصر عليكم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر تمہیں تنگ دستی ہو، مشکل ہو، چاہے وہ غریبی کی وجہ سے، بھائی جانور اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ دانتا جانور نہیں خرید سکتے یا دانتا جانور میسر ہی نہیں ہے مارکیٹ اور بازار میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی وجہ سے آپ اسے حاصل اگر نہیں کر سکتے دانتا جانور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَقْوَضُوا جَزَاءً مِنَ اللَّهِ، تو تم 1 سال کا دمبا یا 1 سال کا بھیڑ آپ قربانی کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دانتا جانور نہیں خرید سکتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ 1 سال کی دمبے کی وہ قربانی کر سکتا ہے، 1 سال کے بھیڑ کی قربانی وہ کر سکتا ہے. لیکن علماء کرام نے کہا کہ یہاں تو شرط ہے کہ اگر نہ ملے، لیکن بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دمبا یا بھیڑ مطلق طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ چاہے میسر ہو یا نہ ہو دانتا جانور، اگر کوئی شخص دمبا یا بھیڑ قربانی میں پیش کرنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں تو وہ 1 سال کا اگر ہے تو اس کی قربانی کر سکتا ہے. اسی طرح سے قربانی کا وقت کیا، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس سے 2 باتیں بہت واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو جانور کے دانتا ہونے کی بھی وضاحت اس کے اندر ہو جاتی ہے، اور دوسری بات جو قربانی کب کرنا چاہیے، کس وقت کرنے سے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا، تو اس کا بھی وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ضحى خالد ابو بردۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے ماموں یا میرے خالو. ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی. کیا کہتے ہیں کہ میں ابو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو یا میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاۃ اللحم. آپ سب نے فرمایا یہ تو گوشت کی عام بکری ہوئی, یہ قربانی نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے قربانی, یہ قربانی نہیں ہوئی. جس طرح سے عام بکری آپ ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے, تو گویا کہ آپ کا یہ ذریعہ عام گوشت کی طرح سے ہو گیا. حلال تو ہے, اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں, یہ عام بکری کا گوشت ہو گیا, یہ قربانی والا گوشت نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فقال یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے. وہ جانتے نہیں تھے, وہ ان کو صرف اتنا معلوم تھا آج کے دن قربانی کرنا ہے, نماز سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, اس کا علم نہیں رہا ہوگا. ورنہ جان بوجھ کر اس طرح کی نافرمانی نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی جزاۃ من الرأس, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکری کا ایک سالہ بچہ ہے, بکری کا ایک جزع ہے, ایک سالہ بچہ ہے, تو وہ دانتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبحی بہا, اس کی قربانی کرو. اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک سال کا بکری کا بچہ اگر ہے تو اسے قربانی کر سکتے. لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا کہ ولا تسلط لغیرک, تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی یہ آپ کے لیے اس وقت جائز ہے کیونکہ آپ قربانی پہلے کر چکے ہیں اور وہ قربانی ہوئی نہیں ہے, اور اس وقت تمہارے پاس دانتا ہوا جانور نہیں ہے, تو ایک سال کا بکری کا جو بچہ ہے اسے آپ قربانی کرتے ہیں. لیکن آپ کے علاوہ ولا تسلط, آپ جا کر کے پاس لے سکتے ہیں اس کے ولا تسلط بغیرک, تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه, اس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا, صلاۃ کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کر لی, تو فإنما ذبح لنفسه, تو اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی ہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی مطلوب ہے وہ قربانی نہیں ہوئی, وہ تو گوشت کھانے کے لیے قربانی ہو گئی. ومن ذبح بعد الصلاة, لیکن جس نے نماز سے ادائیگی کے بعد, یہ نہیں کہ کہیں نماز ہو جائے اور ہم لوگ ابھی نماز ہی نہیں پڑھے, تو کہیں نماز ہو گئی ہے اور نماز کے بعد ہم قربانی کر دیں. خود نماز پڑھنا ضروری ہے, اور نماز سے جب فارغ ہو اس کے بعد جا کر کے کریں. بھائی کہیں 8 بجے ہے, کہیں 7 بجے ہے, کہیں 6 بجے ہے, تو اب کہیں 6:15 بجے نماز ہو جائے اور ابھی آپ کو 8 بجے پڑھنا ہے, 7 بجے پڑھنا ہے, سوچے کہ نماز ہو گئی ہم قربانی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ذبح بعد الصلاة, جو شخص نماز کے بعد قربانی کرے تو فقط تم منسوخ, تو اس کی قربانی مکمل, اس کی قربانی کیا ہوگی, مکمل ہوگی. وہ اصاب سنت المسلمین, اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اس سے دو باتیں بہت صاف نکل کر کے آتی ہیں کہ ایک تو قربانی کا وقت ہے نماز کے بعد, نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہی قربانی کی جائے گی. اگر کسی شخص نے نماز سے پہلے قربانی کرنی ہے تو اس کی وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی, اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی. اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ آپ 1 سال کی بکری کے بچے کی قربانی آپ کر لیں. اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دی, وہ 1 سال کی کہہ دیا کہ تمہارے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے. گویا کہ اگر یہ جائز ہوتا ہے 1 سالہ بکرا بغیر دادا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع نہ کرتے. یہ مجبوری کی صورت میں کیونکہ ان سے غلطی سے قربانی پہلے ہو گئی تھی, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور دوسروں کے لیے منع فرمایا. اسی طرح سے قربانی کا جانور
عیبدار نہ ہو، عیبدار جانور نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کیا ایسے جانوروں کی قربانی مقبول نہیں ہو سکتی ہے جن میں کسی طرح کا عیب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی القضاء، یعنی 5 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اربع لا تجوز فی القضاء کون کون ہے؟ الاوراق البین العوض، ایسا بھیگا یعنی کانا جانور جس کا کانا پن، جس کا بھیگا پن ظاہر، یعنی جو بھیگا جانور ہے، کانا جانور ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جانور بھیگا ہے، یہ کانا ہے، یہ انچہا جانور ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے، یعنی جانور بیمار ہے اور بالکل واضح ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر بیماری ہے، یہ مریض ہے، یہ بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے، اسے قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ ممنوع ہے۔ والارجاء بین ذنبها، اور ایسا لگڑا جانور جس کا لگڑا پر ظاہر، یعنی اگر کوئی لگڑا نہیں چل رہا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کا لگڑا پر ظاہر ہے، نظر آتا ہے کہ یہ بکرا یا یہ قربانی کا جانور لگڑا کر چل رہا ہے، اس کے اندر لگڑا پن کی بیماری پائی جاتی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وَلِكَثِيرُ الَّذِي لَا تُنْكِي، اتنا کمزور، اتنا دبلا پتلا ہو، لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں خدا ہی نہ ہو، بالکل کمزور ہو، لاغر ہو، ضعیف ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں 4 طرح کے جانور کا ذکر کیا گیا ہے، کون سا؟ کانا جانور، بیمار، لگڑا اور بہت ہی کمزور اور لاغر، جس کی کمزوری بھی ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے جانور صحیح سالم ہے، سینگی ٹوٹ گئی یا کان کٹا ہوا ہے، تو ایسے بھی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ان جانوروں کی قربانی کرنے سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں، قربانی کا جو جانور ہے اس کے گوشت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب قربانی کے جانوروں کے پیر زمین سے لگ جائیں، یعنی جب انہیں آپ ذبح کریں تو اس کے بعد پھر کیا ہو، فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود ان کا گوشت کھاؤ۔ بعض لوگوں نے کلو امر کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا گوشت کھائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، لیکن یہ جواز کے لیے ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ ہے، کوئی بیماری ہے، نہیں کھا سکتا ہے تو قربانی کرے گا، وہ کھائے یا نہ کھائے، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تو قربانی کے گوشت تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، صرف کھانے کے محدود نہیں رہنا بلکہ وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الْقَانِعَ، ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، آپ کے دروازے میں مانگنے کے لیے نہیں آتے، ان کو ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم کریں کہ کون سا ہمارا پڑوسی، ہمارے ساتھ میں رہنے والا یا ہمارے رشتے داروں میں کون سے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں قربانی کا گوشت پہنچانا چاہیے، ان کو کھلانا چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا مزاج یہ بن گیا ہے، انہوں نے ہمارے یہاں نہیں دیا ہے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، نہیں جب ہے نہیں دیا ہے تب نہیں دیں گے، بدلا
جن لوگوں کو نہیں ہے ان لوگوں کو دینا ہے، وہ آپ سے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور وہ لوگ جو مانگ لیتے ہیں تو چاہے نہ مانگنے والے ہوں اور چاہے مانگنے والے ہوں، اگر ان کو ضرورت ہے وہ قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث ہے کہ انه نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قربانی کے گوشت 3 دن سے زیادہ روکنے سے 3 دن سے زیادہ روک کر رکھنے سے کھانے سے منع کروا دیا۔ یعنی آپ نے یہ 7 دور سے کہہ دیا تھا کہ قربانی کا گوشت زیادہ سے زیادہ 3 دن تک رکھ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اسناد کے ساتھ آپ نے منع کروا دیا۔ لیکن بعد نے کہا ثم قال بعد، پھر آپ نے کہا کہ کلو کھاؤ وتزودوا، اور لے بھی جاؤ، سفر وغیرہ نہیں، ساتھ راہ بنا لو، اور وادخروا، اور جمع بھی کر لو۔ یعنی اس کی بھی اجازت ہے، کھانے کی بھی، سفر وغیرہ میں ہے تو لے جانے کی بھی حالات کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اور آپ لے بھی جا سکتے ہیں اس طرح سے حالات مناسب ہوں، اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی جمع بھی کرو، آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ بھی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیوں منع فرمایا تھا، بعد میں اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دے دی کہ نہیں 3 دن سے زیادہ آپ جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی علت کیا تھی، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا؟ نبیشہ حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسْعَدُوا۔ نبیشہ حضری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پہلے قربانیوں کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ کہ تسعکم، لکئی تسعکم، تاکہ تم سب کو پہنچ جائے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ساتھ اور طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو ایسے لوگوں کو بھی پہنچ جائے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ جب آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، آپ نے 15 کلو 20 کلو کا بکرا یا 5 آنگوں کا ذبح کر دیا ہے، 4 آدمی 10 آدمی کھانے والے ہیں، تو کہاں کھا پائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب اسے رکھ نہیں سکتے ہیں تو اپنے ضرورت مند بھائیوں کو نہیں گے، تب تو سب کو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے جو منع کیا تھا وہ اسی لیے منع کیا تھا تاکہ تمام لوگوں کو آپ پہنچا دیں، تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ جو دوسرے مستحقین ہیں قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا فقد جاء اللہ بالشادی، کہ اللہ رب العالمین نے اب شادی عطا کر دی۔ اب لوگ قربانی کر رہے ہیں، ان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، لوگوں کے پاس قربانی کے جانور میسر ہو جاتے ہیں، تو فکلوا، تو اب تم کھاؤ۔ یعنی یہ علت جب ختم ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکلوا، کھاؤ، وادخروا، اور ذخیرہ کرو، یعنی جمع بھی کرو، وادخروا، اور ثواب بھی کماؤ۔ ثواب کیسے کماؤ؟ یعنی صدقہ و خیرات کرو۔ اور اس کے بعد پڑھا ہوا کہ الا وان هذه ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، سنو، آپ سب نے کہا آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دن، یہ قربانی کے جو ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے نہیں، تو ان میں کھاؤ پیو، لوگوں کو کھلاؤ اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان فرمائی ہے، اگر وہ علت آج بھی پائی جاتی ہے کہ ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ ہم قربانی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پڑوس میں 2-4 لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے فریزر میں جمع کر لیں اور دوسرے سال بقرعید آنے تک کھاتے رہیں یا اسے توقع رکھے رہیں، اور جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے بچے اس سے محروم رہ جائے، اس کی خوشی میں شریک نہ ہو سکے۔ تو یہ علت اگر پائی جاتی ہے تو ہمارے لیے پتہ نہیں جائز نہیں ہوگا کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر لیں، جمع کر لیں اور اس کو کھاتے رہے سال بھر اور دوسرے لوگ محروم رہ جائیں۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو اسے دھیان دینا چاہیے۔ ہم اور آپ اس کا دھیان نہیں دے پاتے ہیں تو کر لیا قربانی اور اس کی معلوم ہی نہیں کرتے ہیں اس کے یہاں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن
دیکھیے اور دوسری ضرورتیں اگر ہوتی ہے تو آدمی بہت آسانی سے معلوم کر لیتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، تو یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے حکم اللہ اس کے رسول کا، اس لیے ہم معلوم کریں کہ کون سے ایسے مستحقین ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے حق کو پہنچائیں۔ اور قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے بیان کر کے میں بات کرتا ہوں کہ قربانی کتنے دنوں تک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ لوگ کیا کریں کہ اللہ کا نام لیں ان فی ایام معلومات، ایام معلومات میں چوپائے جانوروں پر جن کو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے ہیں ان پر ایام معلومات میں اللہ کا نام لیں، ان کی قربانی کریں۔ ایام معلومات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ ہے کہ یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، کہ ایام معلومات سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ان کے لیے تفسیر قرآن کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن اس سے مراد ہے، اور ثلاثۃ ایام بعدہ، اور قربانی کے بعد 3 دن مراد ہے، گویا کہ 4 دن کی قربانی کرنا چاہیے اور 4 دن قربانی میں مضمون ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے تمام ایام ذریعے کے ہیں قربانی کے۔ تو ایام تشریق کے معنی ہوتے ہیں گوشت کو سکھانا۔ صحابہ کرام قربانی کے بعد 11، 12، 13 ان دنوں میں سورج کے سامنے گوشت کو رکھ کر کے سکھایا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق کے تمام ایام یہ قربانی کے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یوم النحر کے بعد جو 3 دن جو یہ ایام تشریق ہے ان دنوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال سب سے افضل دن تو یوم النحر ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ 4 دنوں میں قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر استطاعت ہے تو ہمیں اور آپ کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اس کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، جسے وسعت ہو، طاقت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لیکن اتنا سخت جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر استطاعت اور طاقت ہے، اور استطاعت میں صاحب نصاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ کھاتے پیتے ہیں اور بکرا خرید سکتے ہیں بآسانی، یا جو بھی میسر ہے جو جانور اس جانور کو اگر خرید سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو وہی شخص مستفید ہو گیا، اور ایسے شخص کو قربانی کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ میری نگاہ دینا ہے۔ تو اتنا سخت آپ نے فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمارے آپ کو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔